أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 139 and 140. وقالو اور یہ کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے، یعنی ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں، خالصۃ لذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہیں، صرف یعنی مرد صرف اس کو کھا سکتے ہیں. ومحرم علی ازواجنا ومحرم اور حرام ہے علی ازواجنا ہماری عورتوں کے لیے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر یہ مرا ہوا پیدا ہو تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو اس میں سے سب کھا سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں. سَيَجْزِيهِمْ بہت جلد ان کو سزا دے گا، وَصْفَهُمْ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے، یعنی یہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے اس کی وجہ سے. انہ حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے اور علم اور نالج والا ہے. اس آیت میں اصل میں کھانے پینے کے معاملات میں جو اللہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے قوانین اور رولز بنائے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولا. آج یہاں آپ انڈیا میں دیکھیے کہ فلاں مہینے میں یہ نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا ہے نا، عورتوں کو بچہ پیدا ہو تو کیا نہیں کھانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں بھی شرک آتا ہے وہاں پر اللہ کو چھوڑ کر کے جب دوسری طرف انسان جاتا ہے تو بہت ساری اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے. دوسری آیت میں کہا گیا قد خسر الذین قتلوا یقیناً وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، قتلوا جنہوں نے مار ڈالا، قتل کر دیا، اولادہم اپنے بچوں کو، سفہن بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم بغیر نالج کے، بغیر علم کے بچوں کو مار دیتے تھے دیوتاؤں کے نام پہ، یا بچی ہے تو اس وجہ سے، یا کہاں سے کھلائیں گے تو اس وجہ سے بھی مار دیتے تھے. وحرموا اور انہوں نے حرام کر لیا ما رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں دی تھی، پہننے کی چیزیں. اب دیکھیے پہننے کی بھی چیزیں، کچھ لوگ ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، نہیں ننگے رہتے، کیا بولتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ پہنو اسے، لیکن افتراء علی اللہ اللہ کے بارے میں انہوں وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے.
قد ضلوا، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، صحیح راستہ چھوڑ کے بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ صحیح راستے پر نہیں تھے۔ یعنی اگرچہ یہ تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے فور فادرز تھے، لیکن یہ سب کے سب جہالت اور نادانی کے دلدل میں تھے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے اینڈ دے سے what is in the bellies of these animals is exclusively for our males and forbidden to our females, but if it is born dead, then all of them have shares therein. Allah will punish them for their description. Indeed, He is the wise and knowing. Those will have lost who killed their children in foolishness without knowledge, and forbidden and prohibited what Allah had provided for them, inventing untruth about Allah. They have gone astray and were not rightly guided. اب ان دونوں آیتوں میں جو کنکلوژن اور خلاصہ ہے، کیا لیسن ملتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ انسان جب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کو دی ہیں اس کا مس یوز کرتا ہے، خود بھی یوز نہیں کر پاتا، دوسروں کو بھی اس سے محروم کرتا۔ اب دیکھیے کتنی گندی چیز ہے یہ کہ اگر بچہ صحیح سلامت اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہو گیا یا بکری کے پیٹ سے تو خالی مرد کھائیں گے، اور اگر مر کے پیدا ہوا، مرا ہوا، تو مرد عورت دونوں کھائیں گے۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے، ڈسکریمنیشن ہے۔ اور جو دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو جو اس نے حلال کی تھی، یوز کرنے کے لیے دی تھی، ان کو حرام کر لینا اور بچوں کو قتل کر دینا، یہ بہت بڑا جرم اور کرائم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہ لوگ صحیح نہیں ہو سکتے کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔